السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ عمار یوٹیوب چینل۔ ارادہ تو آج OIC کے اجلاس پر بات کرنے کا تھا، مگر ایک غریب دوست کی آہ نے مہنگائی کے طوفان کا تذکرہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج سر راہ اس سے ملاقات ہوئی، کافی پریشان دکھائی دیا۔ میرے پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ پچھلے کئی روز کی طرح آج بھی اسے کوئی کام نہیں ملا اور شاید آج بھی اسے گھر خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی شکوہ تھا جو ہر پاکستانی کا اجتماعی غم ہے، مطلب مہنگائی اور بے روزگاری۔ اسے تسلی دے کر میں تو گھر چلا آیا، پر میں سوچتا رہا کہ جو شکوہ عوام کو حکمرانوں سے ہے، کیا انہیں اس کا ادراک بھی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب اخبار میں کچھ اس طرح ملا: مہنگائی آسمان پہ، چینی کی بوری 250 روپے کلو مہنگی اور لکڑی 900 روپے من۔ ایک اور خبر تو یہ بھی تھی کہ اگلے چند روز میں بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 33 پیسے اضافہ ہونے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے میپرا کو درخواست دائر کر دی۔ میپرا کی منظوری کی صورت میں عوام پر 40 ارب سے زائد کا بوجھ چڑھے گا۔ پر وقت ان فرعونوں کو اس سے کیا سروکار؟ ان کے نزدیک تو عوام اس گدھے کا نام ہے جس پر بوجھ اٹھانا تو فرض، پر جینے کا حلق طلب کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وقت کے ان فرعونوں سے سوال کر لیا جائے تو بڑی بے دردی سے جواب دیتے ہیں کہ مہنگائی تو دوسرے ممالک میں بھی ہے، پر یہ نہیں بتاتے کہ وہاں ایک فرد کی روزانہ کی آمدنی کتنی ہے۔ مثالیں تو ریاست مدینہ کی دیتے ہیں، پر کام تمام یزید والے ہیں۔ شاید ان کو معلوم نہیں کہ جناب عالی ریاست مدینہ میں اپنی بات پر قائم رہنا فرض اول ہے، پر ان فرعونوں کے نزدیک یو ٹرن لینا ثواب کا کام ہے۔ تبدیلی سرکار کا تو یہ عالم ہے کہ 8 سے 9 ماہ پہلے خورشید پارس نے اپنے انٹرویو میں ان سے کہا کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، تو ہینڈسم وزیر اعظم فرماتے ہیں میں کیا کروں؟ شاید ان کو ریاست مدینہ کا نام بتانے والا شخص یہ بتانا بھول گیا کہ اگر ریاست مدینہ میں ایک کتا بھی فرات کے کنارے پیاسا مر جائے تو اس کا جواب دہ وقت کا حکمران ہوتا ہے۔ عوام کو ہمیشہ حکمرانوں سے شکایات تو ہوتی ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکمران ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں خوابوں کی دنیا میں حوروں کا دیدار کروائیں۔ جناب بند، ہمیں نہ تو حورے چاہیے اور نہ ہی ہینڈسم وزیر اعظم۔ غریب کے بچے کو 2 وقت کی عزت کی روٹی چاہیے جو اس حکومت نے ان سے چھین لی ہے۔ اور جہاں تک اس فرشتہ صرف حکومت کی سچائی کا عالم ہے، تو KPK کے بلدیاتی الیکشن نے بڑی واضح طریقے سے ثابت کر دیا ہے کہ ایمانداری اور سچائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو تو خوب یاد ہوگا کہ کس طرح رات کی تاریکی میں PTI کے رکن نے دھاندلی کرنے کا ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا۔ جناب من، تبدیلی یا ہینڈسم کے چورن سے حکومتیں نہیں چلتی، اور اس کا ثبوت آپ کی 3.5 سالہ کارکردگی اور KPK کے بلدیاتی الیکشن میں آپ کی ہار ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو جمہوریت اور اسلامی اصولوں کے رنگ میں ڈھال کر عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو عوام پر ایک احسان کریں کہ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا مزہ ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوہ، بڑا مزہ ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔